بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. واٹس ایپ پر سوال آیا ہے، آپ بھی اپنا سوال وائس میسیج یا ویڈیو کے ذریعے اگر ہم تک پہنچانا چاہتے ہوں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے. ہمیں اپنا سوال اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے. سوال کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عاقل وبرکاتہ. صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو صحت سلامت رکھیں، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ کام کر رہے ہو. جناب میرا سوال یہ تھا کہ ایک وضو سے کتنے نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت یہ جو جواب میں ریکارڈ کر رہا ہوں واٹس ایپ پر ان تک بھی پہنچ جائے گا اور یوٹیوب کے لیے ویڈیو بھی تیار کی جا رہی ہے جو آنے والے ایام میں آپ کی خدمت میں پہنچا دی جائے گی. سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. میں رخ کرتا ہوں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں رخ کرتا ہوں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. يجوز أن نصلي فريضتين بوضوء واحد دون نية. یہی سوال پوچھا جا رہا ہے جو بھائی کا ہے کہ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جبکہ وضو ہم نے ظہر کی نماز کی ہے مثال کے طور پر، آیا اس کے لیے اثر بھی ہم اس سے ادا کر سکتے ہیں؟ نعم يجوز للإنسان إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا. یجوز کہہ رہے ہیں شیخ، ہاں یہ جائز ہے اگر ایک آدمی مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ عصر کی نماز کے لیے اس نے وضو کری ہے یا ظہر کی نماز کے لیے وضو کری ہے ثم حضر صلاة العصر وهو على طهارة اور اس نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور وہ ابھی اس کی وضو باقی ہے، أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر وإن كان لم ينويها حين تطهره. حالانکہ ظہر میں اس نے جو نیت کری تھی اس وضو سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اب عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو بغیر چونکہ اس کی نیت ظہر کی نماز ادا کرنے کی تھی اور ابھی اس کی طہارت باقی ہے تو وہ عصر بھی اسی وضو سے ادا کر سکتا ہے، لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر قطعت الحدث عنه. کیونکہ جو اس نے نماز کے لیے ظہر کی نماز کے لیے طہارت کی تھی، وضو کی تھی، تو وہ پاکی اس نے حاصل کر لی ہے جو کہ نماز کے لیے مطلوب ہے. وإذا ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه وهو. اور ایک مرتبہ اس نے اگر وضو کر لی ہے تو دوبارہ سے اسے جب تک کہ اس کو نواقض الوضو جو وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں وقوع پذیر نہیں ہو جاتی تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضو کافی ہے، اس کی پاکی کافی ہے. الناقض للوضوء بل وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة. جو کہ نواقض الوضو معروف ہیں کہ ریا خارج ہونا، پیشاب اور پاخانہ وغیرہ فإن وغیرہ. الإنسان لو توضأ بغير نية الصلاة، توضأ بنية رفع الحدث فقط، فإنه يصلي بذلك ما شاء من فضول ونوافل حتى تنتقض طهارته. اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر لی ہے، آپ کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں تھی، آپ کی وضو، آپ اس وضو سے کسی بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ طہارت پر ہیں اور اس وقت تک طہارت پر، جب تک کہ آپ طہارت پر رہیں گے وضو آپ کی باقی رہے گی، اور وضو آپ کی جب باقی ہے تو آپ ہر وہ عمل ادا کر سکتے ہیں جس کے لیے
وضو کا ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر عمرہ بیت اللہ کا طواف ہے یا نماز پڑھنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ان چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو اگر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقینی بات ہے ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوں گی, اور ہمارے چینل سے جو لوگ جڑیں گے وہ اس کا حصہ بنیں گے. اللہ رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو ہمارے موازین حسنات میں اور آپ کے موازین حسنات میں بھی اسے درج فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ میں بھیج بھی دیتا ہوں ان کو, میں یہ گیا جواب ان تک پہنچ بھی گیا ہے. بہت شکریہ.